السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کسی بھی زبان اور لینگویج کو سیکھنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ہم عربی زبان سیکھنے جا رہے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم میگزین اور رسالوں کے ذریعے عربی سیکھیں۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے شائع ہونے والے الرائد رسالے سے کے فرنٹ پیج سے حضرت علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قیمتی ملفوظ کہ جس میں آپ نے یونیورسٹیوں کو اور طلباء کو مخاطب کیا ہے کہ ان کے اندر کیا عادات ہونی چاہیے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ حضرت کا قیمتی پیغام ہم جیسے لوگوں کو پہنچ جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم عربی حضرت کی جو شاندار الفاظ حضرت نے استعمال کیے ہیں، تعبیرات استعمال کی ہیں، ہم ان کو مشق کر انشاءاللہ اپنا بنا لیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ آپ کے سامنے، روح التضحیت والفدائی۔ لغت دیکھیے، روحن جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، روحن، اس کے معنی آتے ہیں جذبہ۔ التضحیہ، التضحیت، اس کے معنی ہے قربانی، جمع ہے التضحیات، اس کے معنی ہے قربانی۔ اب دیکھیے مشق کرتے ہیں۔ روحن کو ہم اس طرح اور اسی طرح التضحیات کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، یضمحل روح التضحیات لطلب العلم فی اہلہ، جس کا ترجمہ ہوگا طلبہ میں علم کے حصول کے لیے قربانیوں کا جذبہ کمزور پڑ رہا ہے۔ اضمحل، یضمحل، اضمحلالا، اس کے معنی آتے ہیں کمزور پڑنا، سست ہو جانا۔ روح التضحیات، قربانیوں کا جذبہ۔ تو دیکھیے روحن کے معنی جذبہ اور التضحیات یہ تضحیتن کی جمع ہے۔ اب اس کا ہیڈنگ کا ترجمہ ہوگا ایثار و قربانی کا جذبہ۔ الفداء، اس کے معنی آتے ہیں قربانی، ایثار۔ اب یہاں سے عبارت کا آغاز ہوتا ہے۔ عبارت اچھی طرح سماعت فرمائے۔ المسؤولیۃ الثالثۃ للجامعات الاسلامیۃ ان تخرج شبابا یقفون حیاتهم لخدمت الامہ۔ مسؤولیۃ، مسؤولیۃ جمع ہے اس کی مسؤولیات، جمع مسؤولیات، جس کے معنی آتے ہیں ذمہ داری کے۔ یقفون حیاتہم، یہ بہت شاندار تعبیر ہے۔ وقف فلان حیاتہ لکذا، کسی کام کے لیے زندگی وقف کر دینا، زندگی کو نذر کر دینا۔ دیکھیے اب ہم اس کو کس طرح استعمال کریں گے۔ جو وقف کرے گا وہ فلان کا فاعل بنے گا، اور حیاتہ یہ اپنی حالت پر رہے گا۔ اس میں ہو ضمیر کے اندر چینجنگ ہوتی رہے گی فاعل کے اعتبار سے، اور جس چیز کے لیے وقف کرے گا وہ لام کا مدخول ہوگا۔ جیسے الشیخ وحید الزماں القاسمی الکیرانوی رحمہ اللہ تعالی قد وقف حیاتہ للغت کتاب اللہ، جس کا ترجمہ ہوگا حضرت مولانا وحید الزماں قاسمی کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی کتاب کی زبان کے لیے اپنی زندگی وقف کرتی تھی۔ وقفہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے الشیخ، اور جس چیز کے لیے، کتاب اللہ کی زبان کے لیے۔ اب عبارت کا ترجمہ دیکھیے، المسؤولیۃ الثالثہ، لفظی ترجمہ، تیسری ذمہ داری، تیسری ذمہ داری، للجامعات الاسلامیتی، اسلامی یونیورسٹیوں کی تیسری ذمہ داری، ان یہ ہے، تخرجہ کہ وہ فارغ کریں، وہ فضیلت دیں، شباباً ایسے نوجوانوں کو، یقفون حیاتہم کہ جو اپنی زندگیوں کو وقف کر دے، لخدمت الامہ، امت کی خدمت کے لیے۔ اسلامی یونیورسٹیوں کی تیسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایسے نوجوان تیار کریں جو امت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں۔ اب اگلا پیراگراف دیکھیے، ینعمون بالجوع بما لا ینعمون بالشبع والري والتنعم والتمتع بالحیاة ویطیبون نفسا بالحرمان ما لا یطیبون بالوجدان۔ ینعمون، ینعمون،
یہ استعمال ہوا ہے نعم ینعم نعمن، نعم ینعم نعمن، جس کی تعبیر ہے نعم فلان بکذا، لطف اندوز ہونا، کسی چیز میں خشک ہونا. یطیبون نفسا، طاب نفسہ بالشیء، جی خوش ہو جانا، دل راضی ہو جانا، اس موقع پر اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں. الأمیون ناعمون بالسیارات الباہضۃ اليوم، جس کا ترجمہ ہے آج ان پڑھ لوگ مہنگی مہنگی گاڑیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو ناعمون میں نے یہ استعمال کر لیا اس جملے میں نعیمہ سے، اس میں فاعل کا صیغہ. وَتَطِيبُ أَنفُسُهُمْ بِهَا، اور ان کے جی بھی خوش ہیں، بس جس چیز سے جی خوش ہوگا وہ با کا مدخول ہوگا. یہ بات یاد رکھیے. عبارت کا ترجمہ، لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. ینعمون بالجوع، وہ ایسے وہ نوجوان لطف اندوز ہو رہے ہوں، بالجوع بھوک سے، بما اس چیز کے مقابلے میں، اس چیز سے، لا ینعمون کہ وہ لطف اندوز نہیں ہو رہے ہیں، بالشبع شکم سیری سے، پیٹ بھرنے سے، والرگی اور سیراب ہونے سے، والتنعم اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں، والتمتع بالحیاتی اور زندگی میں مزے اڑانے سے. وَيَطِيبُونَ نَفْسًا اور ان کے دل خوش ہوں، بالحرمانی محرومی پر، ما لا یطیبون بالوجدانی جبکہ ان کو خوشی نہ ہو پانے پر. اب محاوری ترجمہ، ان کو فقر و فاقے میں وہ مزہ محسوس ہو جو شکم سیری، سیرابی، آسودہ حالی اور زندگی سے لطف اندوز ہونے میں بھی محسوس نہ ہو. ان کے دل میں محرومی کے وقت ان کے دل محرومی میں وہ خوشی محسوس کریں جو پا کر بھی حاصل نہ کر سکیں. چوتھا پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر. وَيَصْرِفُونَ أَوْقَاتِهِمْ وَقْوَاهُمْ الْخَيِّرَةَ وَمُؤَهَّلَاتِهِمْ الْفِكْرِيَّةَ وَالْعِلْمِيَّةَ وَالرَّصِيدَ الْعِلْمِيَّ وَالْفِكْرِيَّ الَّذِي زَوَّدَتْهُمْ بِهِ جَامِعَتُهُمْ. صرف یصرفون، یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس تعبیر سے، صرف فلان وقتہ فی کذا، صرف فلان وقتہ فی کذا، وقت صرف کرنا، وقت خرچ کرنا، جس چیز میں وقت خرچ کریں گے وہ فی کا مدخول ہوگی. زود فلان فلان بکذا، فراہم کرنا، دینا، عطا کرنا، جس کو دیں گے وہ زودہ کا مفعول بھی بنے گا بغیر کسی واسطے کے، جو چیز دیں گے وہ با کا مدخول ہوگا. جس طرح کہ میں نے ان دونوں تعبیروں کو اس جملے میں استعمال کیا ہے. لا تصرف وقتك الثمین الذي زودك اللہ به فيما لا يعنيك، اللہ نے جو آپ کو قیمتی وقت فراہم کیا ہے اس کو غیر ضروری مشاغل میں خرچ مت کرو. تو دیکھیے فیما لا یعنیک، یعنی غیر ضروری مشاغل میں خرچ مت کیجیے. زودہ یہ زودہ فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی ہے، بھی یہ مدخول ہے جو ہا ضمیر لوٹ رہی ہے وقت کی طرف. عبارت کا ترجمہ، وَيَصْرِفُونَ اور وہ نوجوان خرچ کر رہے ہوں، اوقاتہم اپنے وقتوں کو، وقواہم قوت جمع قوات طاقت پاور، الخیرہ بہترین عمدہ طاقتوں کو خرچ کر رہے ہوں، ومؤہلاتہم اور اپنی صلاحیتوں کو، الفکریہ جو فکری ہے، والعلمیہ اور علمی ہے، الرصید کے معنی آتے ہیں سرمایہ، والرصید العلمیہ والفکریہ اور علمی اور فکری سرمایہ کو، الذی زودتہم بہ جامعتہم کہ جو ان کو ان کی یونیورسٹی نے فراہم کیا ہے، دیا ہے. اب محاوری ترجمہ، اور وہ اپنے اوقات، اپنی نفع رساں طاقتوں، فکری و علمی صلاحیتوں اور اپنی یونیورسٹیوں سے فراہم شدہ علمی و فکری سرمایہ کو خرچ کریں. اب اگلا پیراگراف دیکھیے، کس چیز میں خرچ کریں، اب اس کا بیان آ رہا ہے. فی رفع رأس الامت عالیا وفی اعلاء کلمت اللہ وفی صنع امت ذات رسالت وبناء بلد مسموع کلمت مرہوب الجانب.
رفع رأس الامت عالیا، اس سے میں نے یہ تعبیر اخذ کی ہے، رفع یرفع یہ باب فتح یفتح سے ہے، رفع فلان رأسه عالیا، کسی کے سر کو بلند کرنا، اونچا کرنا۔ اس جملے میں نے اس تعبیر کو استعمال کیا ہے، علی الطلاب ان يرفعوا رأس الاستاذ المجتہد عالیا بجہدہم المغنی، طلباء کو اپنی زبردست محنت کے ذریعے محنتی استاد کا سر بلند کرنا چاہیے۔ اب عبارت کا ترجمہ کیے، فی رفع رأس الامت عالیا، امت کے سر کو بلند کرنے میں، وفی اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی اس بات کو بلند کرنے میں، وفی صنع امت ذات رسالت، پیغام والی امت کی تعمیر میں، بنانے میں، پیدا کرنے میں، وبناء بلد مسموع الکلمت، اور ایسے ملک کی تعمیر میں، مسموع الکلمہ کہا جاتا ہے جس کی بات مانی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جیسے هذا الاستاذ مسموع الکلمہ، اس بین الطلاب، طلباء کے درمیان اس استاذ کی بات کو اہمیت ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ مرغوب الجانب، اس کے معنی آتے ہیں رعب و دبدبے والا، جیسے مدیرنا فی المدرسۃ مرغوب الجانب، ہمارے مدرسے کے محترم صاحب رعب و دبدبے والے ہیں۔ اب عبارت کا لفظی ترجمہ، محاوری ترجمہ ہوگا، امت اسلامیہ کے سر کو بلند کرنے، اللہ کے دین کے غلبے، پیغام محمدی کی علمبردار قوم کی سازی میں، تعمیر میں، اور ایسے ملک کے قیام میں خرچ کریں، یعنی وہ صلاحیتیں وغیرہ جس کا تذکرہ ابھی پچھلے پیراگراف میں آیا تھا، جس کو حاکمیت، رعب و دبدبہ بھی حاصل ہو، یعنی وہ ملک حاکم بھی بن سکے اور اس کے اندر رعب و دبدبہ بھی ہو۔ چھٹا پیراگراف دیکھیے، فَهَذَانِ أَمْرَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا، الْأَمْرُ الْأَوَّلُ أَنْ تُوَفِّرَ الْجَامِعَاتُ غِذَاءً يُشْبِعُ الْعَقْلَ وَالْقَلْبَ مَعًا وَضَوْءً يُنِيرُ لَهُمَا الطَّرِيقُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَفَّرَ فُلَانٌ فُلَانًا كَذَا۔ جو یہ تعبیر یہاں پر استعمال ہوئی ہے توفرا، یہ اسی سے ہے، وفر یوفر توفیر، باب تفعیل سے، مہیا کرنا، عطا کرنا، فراہم کرنا۔ جیسے دیکھیے، شرکات الہاتف توفر زبائنها الضمان لمدت سنۃ کاملہ، جس کا ترجمہ ہوگا موبائل کمپنیاں اپنے کسٹمروں کو پورے 1 سال کی گارنٹی دیتی ہے، تو جس کو دے گا وہ فلانن بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنے گا، اور جو چیز دے گا وہ بھی کسی کے واسطے سے اس کا مفعول بھی ثانی بنے گا، جیسا کہ آپ پیراگراف میں بھی دیکھ رہے ہیں اور مشق میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب عبارت کا لفظی ترجمہ کیجئے، فَهَذَانِ أَمْرَانِ، تو یہ 2 باتیں ہیں، لا بد منہما، ان دونوں کے لیے ضروری ہیں، الامر الاول، پہلی بات، ان توفر الجامعات، کہ یونیورسٹیاں فراہم کرے، غذاء، ایسی غذا، یا ایسی خوراک، یشبع العقل، اشبع یشبع کے معنی ہیں شکم سیر کرنا، پیٹ بھر دینا، کہ جو بھر دے، سیراب کر دے، جو شکم سیر، جو عقل و قلب کو ایک ساتھ بھر دے، وضوءً، اور یونیورسٹیاں ایسی روشنی مہیا کرے، یونیر لہما الطریقہ، کہ جو ان دونوں کے لیے یعنی عقل و قلب کے لیے راستے کو روشن کر دے، فی وقت واحد، ایک وقت میں۔ چنانچہ یہ 2 باتیں ضروری ہیں، پہلی بات کہ یونیورسٹیاں ایسی غذا مہیا کریں جو دل و دماغ دونوں کو سیراب کریں، اور ایسی روشنی ایک ہی وقت میں ان دونوں کو روشنی بخش سکے، اور ایسی روشنی فراہم کرے کہ ایک ہی وقت میں ان دونوں کے لیے راستے کو روشن کر سکے۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس کا تعاون فرمائیے، اور اس کا تعاون اس طرح ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شائقین عربی ادب تک پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے، اور اپنے مفید مشوروں سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔